کے پیچھے نیت درست تھی، وہ اگر ایک معیار معین جو اس شخص کے لیے علیحدہ معین ہوگا اس کی وسعت اور اس کی شاکلہ کے اعتبار سے، اگر اس سے نیچے نیچے ہے ناکام ہو جائے گا، گویا کہ اس کے وہ موزون جو اعمال ہے، قابل وزن اعمال، وہ کم رہ گئے اس کے معیار مطلوب کے اعتبار سے، اس کے کم سے کم معیار مطلوب کے اعتبار سے، اور جن کے بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ دوسری چیز جو ہے وہ سورۃ التکاثر میں جو بڑی ایک اہم بحث آئی تھی، یقین۔ یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ علم الیقین عین الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تو یقین کے ساتھ یہ علم الیقین عین الیقین اور یہ ایک دوسرے کے تقابل سے اس سورہ مبارکہ میں آئی۔ یہ بڑی اہم گہری علمی بحث ہے، اور اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ محققین ایک تیسرا درجہ قرار دیتے ہیں اور وہ ہے حق الیقین۔ اگرچہ سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ حاقہ میں بھی یہ لفظ جو آیا ہے یہ کسی اور ترکیب کے ساتھ آیا ہے، ان ھذا لہو الحق الیقین، ان ھذا لحق الیقین۔ تو یہ اس کی جو ہے ترکیب لفظی جو ہے اس وقت میرے زیر بحث نہیں ہے، میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں حق الیقین یہ ہے اصل یقین۔ اس تک رسائی کے دو راستے ہیں۔ میں نے اگرچہ یہ تینوں چیزیں بیان کی تھی اور ان کے درمیان ایک مثال سے وضاحت بھی کی تھی کہ تینوں کو اگر ایک ترتیب سے آپ دیکھنا چاہیں تو بڑی سادہ مثال یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ دھواں ہے، آپ کو یقین ہو گیا کہ آگ لگی ہوئی، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں۔ یہ در حقیقت ایک علم الیقین کے درجے کی شے ہے کہ آپ کے علم میں چونکہ پہلے سے ہے، آپ کا مشاہدہ تھا، آپ کے کمپیوٹر میں یہ چیز موجود ہے، اور وہ یہ کہ جہاں آگ ہوتی ہے دھواں ہوتا ہے، جہاں دھواں ہوتا ہے آگ ہوتی ہے، تو آپ نے دھواں دیکھا اور آگ کا یقین ہو گیا آگ لگی ہے فلاں جگہ۔ یہ علم الیقین ہے، اس میں استدلال کا ایلیمنٹ آئے گا۔ اسی درجے میں ہم دیکھتے ہیں کائنات کو اور اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ حق میری دسترس سے باہر ہے، حق کے آثار دیکھتا ہوں میں، ذات حق سبحانہ و تعالی، اصل حقیقت الحقائق وہ تو میرے دسترس سے باہر ہے، میرے حواس سے، میرے تخیل سے، میرے وہم سے، لیکن یہ کہ اس کے آثار میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے کہ آگ کے آثار میں سے دھواں ہے، دھواں دیکھا اور آگ کو پہچان لیا کہ آگ ہے، ایسے یہ پوری کائنات، اسی کو قرآن کی اصطلاح میں آیات کہا گیا ہے، یہ سب آیات ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء الی آخر الآیہ، یہ سب آیات ہیں۔ ومن آیاتہ ومن آیاتہ ومن آیاتہ، سورہ روم میں ایک بڑا طویل سلسلہ چلا آیات کا، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے، یہ کل کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی آیات میں سے۔ ہم آیات کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کو پہچان رہے ہیں، یہ علم الیقین ہے۔ عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے آگ کو خود دیکھ لیا، آپ وہاں چلے گئے، دیکھا آگ لگی ہوئی ہے، یہ آپ کا مشاہدہ ہے، آپ نے دیکھ لیا، آنکھ سے دیکھ لیا۔ تو اب یقین کا درجہ جو ہے یقیناً اس سے اس کے اندر ایک گہرائی کا رنگ زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات انسان کے حواس